اجمعین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سوال یوں ہے کہ سوال نمبر 11 ہے کہ لدی محل تجاری استفید منہ لعیشت عیالی، کہ میرے پاس ایک دکان ہے محل تجارت کے لیے، اور میں اس سے استفادہ کرتا ہوں لعیشت عیالی، اپنے اہل و عیال کی زندگی گزارنے کے لیے۔ وقد قمت ببیع المحل، میں نے کیا کیا جی، وہ دکان بیچ دی۔ وانوی، اور نیت کیا کی کہ شراء محل آخر، کہ میں کیا ہے ایک اور دکان خریدوں گا۔ لأنہ المصدر الوحید لدخلی، کیونکہ میرا جو دخل ہے، میری جو آمدن ہے، اس کے لیے وحید مصدر یہ دکان ہی ہے۔ تو ایک دکان بیچ دی ہے تو اب ظاہری بات ہے دوسری خریدوں گا، تو تب کیا نظام چلے گا؟ تو ابھی تک کیا پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ فہل یجب علی اخراج الخمس من الثمن، تو کیا میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان پیسوں کا خمس نکالوں؟ وَإِذَا وَجَبَ الْخُمُسُ، تو جب خمس نکالنا واجب ہو تو إِنَّ الْمَبْلَغَ سَيَكُونُ كَبِيرًا، کہ پیسہ تو کیا ہو جائے گا، مبلغ خمس کی زیادہ ہو جائے گی نا، دکان کیونکہ وہ بہت بڑی دکان فرض کریں لاکھوں میں بکی ہے، تو اب اس کا جو 5واں حصہ ہے خمس کا وہ بہت زیادہ بنے گا، یعنی بحیث لن یکون بامکان شراء محل انسان، کہ اگر میں خمس دے دیتا ہوں تو پھر میں دوسری دکان نہیں خرید سکوں گا، پیسہ کافی تھوڑا ہو جائے گا۔ تو جواب اس کا یہی ہوگا کہ بھئی وہ جو دکان کا پیسہ ہے تو دکان کو دیکھیں گے نا، اگر دکان مخمس تھی تو پیسہ بھی کس میں چلا جائے گا، مخمس میں چلا جائے گا نا، ٹھیک ہے، جب تک وہ مخمس کے برابر بکی ہے۔ اگر مخمس سے زیادہ بکی ہے تو پھر جو زیادہ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، ربح جدید ہو جائے گا۔ یہ جگہ نئی دکان زیادہ میں ملے گی، ہاں یہ جگہ نئی دکان زیادہ پیسے میں ملے گی، ہاں ہاں نئی جگہ پہ دکان لے رہا ہے تو اس سے زیادہ، ہاں اس سے زیادہ ملے گی، ٹھیک، ہو سکتا ہے اسی ریٹ پہ لے رہے، چھوٹی لے لے، ہو سکتا ہے الٹا بھی کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قانون یہی ہے کہ بھئی اگر دکان مخمس سے اور اس کو بیچا اور مخمس کے برابر پیسے ملے ہیں، پھر تو ان پیسوں کے اندر خمس واجب نہیں ہے۔ دکان مخمس نہیں تھی، اسے بیچا ہے تو پھر پیسوں کے اوپر کیا خمس واجب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ خمس دیتا ہے بہت زیادہ اور پھر دوبارہ دکان نہیں خرید سکے گا، مشکل حالات ہوں گے، تو وہ کیا کرے گا، وہ حاکم شہر سے رابطہ کر کے قسطیں بنوائے گا، زیادہ رقم میں نہ دے، تھوڑی تھوڑی رقم میں دے۔ اگر اس کو دکان وراثت میں ملی ہے تو پھر ہاں وراثت میں ملی ہے پھر بھی نہیں ہوگا کہ اس کی قیمت زیادہ ہے یا کم ہے، ہاں پھر تو نہیں ہے، وراثت میں تو وہ قیمت زیادہ ہو کم ہو اس کا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مشکل ہے کہ دکان جو پہلے بندہ لیتا ہے وہ تو سستی ہوتی ہے، پھر 20 سال جب بیچتا ہے تو پھر تو اس کی بہت زیادہ قیمت ہاں ہوتی ہے۔ وہی، یعنی اس پہ خمس آئے گا، جو زیادہ قیمت ہوگی اس کے اوپر تو آئے گا۔ میراث کے پیسے تو وہ تو اس کی اصلی قیمت تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ 1 لاکھ کی دکان 20 سال پہلے لیتا ہے، اب 20 لاکھ کی بکتی ہے، اب اس دور کا 1 لاکھ آج والے 20 لاکھ کے برابر ہوتا ہے۔ اب وہ یعنی 1 لاکھ کو مائنس کر لیں، 19 لاکھ کا خمس نکالے گا، لیکن اس وقت والا 1 لاکھ تو آج کے 20 لاکھ کے برابر ہوتا ہے تھا۔ تو وہ یعنی اصل تو اسی پیسے کو دیکھا جائے گا نا، برابری کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یعنی پیچھے آیا تھا نا کہ اگرچہ جو ہے نا عملہ جو ہے نا، عملہ یعنی کرنسی ریٹ جو ہے نا فرق کر کے، پھر بھی جو اس سے زیادہ میں آئی ہے ریٹ میں تو اس کا زیادہ کا دینا پڑے گا خمس، اس میں فرق نہیں ہوگا۔ بس یہی ہے کہ ابتدا جب اس نے خریدی تھی تو اس لیے خریدی تھی کاروبار چلانا دکان، پھر ابھی اضافی پیسے بھی خمس ہوگا جی، اور وہ مال مخمس تھا، مال مخمس سے اضافی بھی ہوگا نا، ہاں مال مخمس سے جو ہے، لیکن یہ جو لدئی ہے مثلا گھر میں دکان بنا لی، گھر تھا اس میں دکان بنا لی، ہاں پھر وہی قانون آئے گا نا کہ اگر وہ اب گھر جب کو دکان، بیچے گا، جب بیچے گا وہ تو مؤنہ والا ہوگا نا، پھر مونا والا ہے گا، پھر تو مؤنہ والا پھر تو نہیں ہوگا۔ کرنسی بڑھ رہے پھر اس میں بھی خمس ہے، مثلا ہم نے 13 لاکھ دینار میں 1000 ڈالر لیا، 1 ہفتہ بعد ہم نے بھیجا تو 15 لاکھ ہو گیا، تو 2 لاکھ میں پھر خمس ہاں ہے نا مثلاً کہ وہ اگر مخمس سے جتنا زیادہ ہوگا اس کا خمس ہوگا نا اگر ہم بیچیں گے تو، ٹھیک ہے نا، ہم نے فرض کریں مخمس کر کے ڈالر رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اگر ہم ڈالر بیچتے ہیں اور پیسہ ہمیں زیادہ ملتا ہے، یعنی پہلے جب مخمس کیے تھے تو اس کا ڈالر ریٹ تھوڑا تھا، ابھی ریٹ مہنگا ہو گیا، جب مہنگے میں بیچیں گے تو پھر جتنا زیادہ حصہ ہم لیں گے وہ رب میں جائے گا، اوپر والے پہ۔ تو سیدین کا جواب بھی یہی ہے کہ المحل تجاری اذا کان اصلہ مخمسا، کہ محل تجاری جو اصل میں کیا تھا، مخمس تھا، اگر وہ مخمس ہو
تو لم یجب الخمس فی ثمنی، تو اب وہ جو مخمس دکان ہے نا اس کو اس نے بیچا ہے تو خمس کیا اس کے پیسے پہ واجب نہیں ہوگا، الا فی المقدار زائد علی ثمن شراء، مگر جو ہے وہ جو زائد مقدار ہوگی نا ثمن شراء سے، یعنی جتنے پیسوں میں اس نے دکان خریدی تھی اور وہ مخمس پیسے تھے تو اس سے زائد میں جو مقدار ہوگی اس کے اوپر کیا ہے خمس آئے گا۔ لو باع المحلہ، یعنی اگر وہ محل کو بیچے پہ اکثر من ثمن شراء، ثمن شراء سے زیادہ میں بیچے گا تو زیادہ جتنا بھی لے گا اس کے اوپر خمس آئے گا۔ کب خمس آئے گا کہ اذا لم یصرف زیادۃ فی مؤونتہ خلال سنت، کہ جب اس زیادہ پیسے کو وہ سال کے دوران اپنے مؤونہ میں خرچ نہیں کرتا، اور فرض مسئلہ یہی ہے کہ مؤونہ میں تو خرچ نہیں کرے گا، اس نے دکان ہی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ أَصْلُ الْمَحَلِّ مُخَمَّسًا، اور اگر فرض مسئلہ یہ ہو کہ اس نے دکان کا خمس ہی نہیں نکالا، ٹھیک ہے، یہ اصل المحل کیا ہے اس کا مخمس ہی نہیں تھا، تو پھر تو کیا ہے جتنا پیسہ بھی اسے ملا ہے اس کا فوراً خمس نکالنا پڑے گا، واجب تخمیس ثمن ہی فوراً، پھر تو کئی سال گزر چکے نا، تو پھر تو اس کی جو ثمن ہوگی اس کا فوراً خمس کیا نکالنا واجب ہو جائے گا۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ ذَلِكَ، اور اگر آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، وَكُنْتَ بِحَاجَةٍ ضَرُورِيَّةٍ إِلَى الْمَبْلَغِ، اور آپ کو کیا ہے ضروری حاجت ہے اس پیسے کی، تو جازت لکا، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ المداورۃ مع الحاکم شرعی و وکیل ہی، کہ آپ کیا کریں حاکم شرعی یا اس کے وکیل سے مداورت کریں۔ مداورت کی بحث بھی آئے گی، یعنی دور کیا مطلب، یعنی خمس کو پیسے سے جو ہے وہ منتقل کرنے اپنے ذمہ کے اوپر، تاکہ اس پیسے میں تصرف آپ کے لیے جائز ہو جائے۔ گھمائے ہاں گمانا ٹھیک ہے، یعنی فینتقل الخمس ہو تو پس خمس منتقل ہو جائے گا الی ذمت کا، آپ کے ذمہ کے اوپر، جب ذمہ کے اوپر آ جائے گا تو پیسے میں تصرف جائز ہو جائے گا، اب آپ ذمہ کو کیا ادا کرتے رہیں، وہ تدفع تدریجا، اور پھر ذمہ کو کیا ہے آپ تدریجی طور پہ دیتے رہیں۔ اچھا آگے جو ہے وہ سید خوئی علیہ رحمہ کی سوال نیچے جواب انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، بھائی اس کو خلاصتاً بیان کر لیتے ہیں، تکرار اس کا ہے، کیونکہ پہلے وہ بیان ہوا تھا کہ جو راس المال ہوتا ہے اس کا فوراً خمس دینا ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں بھی آپ کی دکان ہے، دکان کے اندر جتنا سامان پڑا ہے تو اسے یہ نہیں کہنا ہوتا کہ جی آپ خمس کی تاریخ تک انتظار کریں، ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا اگر اس میں سے کچھ آپ کے مؤونہ میں خرچ ہو جائے تو پھر جو باقی بچے اس کا خمس دیں، تو اس میں تو نہیں ہوتا راس المال کا، تو ہمیں یقین ہے کہ بھئی یہ خمس کی تاریخ تک کتنا پڑا رہے گا، تو چونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ خمس کی تاریخ تک یہ پڑا رہے گا، ختم نہیں ہو جائے گا، تو لہٰذا اس وجہ سے احتیاط واجب کیا ہوتی ہے کہ انسان اس کا کیا فوراً خمس دے۔ اور دکان جیسے ہے، فرض کریں دکان کا خمس نہیں نکالا، تو اب ہم دکان کے بارے میں یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ خمس کی تاریخ تک انتظار کریں، کیونکہ دکان کو اس نے مؤونہ بنانا ہی نہیں ہے، مؤونہ کا احتمال ہی نہیں ہے اس کا، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا کیا نکالتے ہیں، فوراً ہی خمس نکالتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ احتمال نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں انسان کے مؤونہ میں کیا استعمال ہوں گی یا جو ہے وہ خرچ ہو جائیں گی، اس طرح کا احتمال نہیں ہوتا، بقا کا ہوتا ہے، تو یہی بات تھی۔ اچھا یہ ساری بحث جو تھی، ابھی جو تطبیقی بحث مکمل ہوئی، یہ منہاج الصالحین کا جو ہے نا 12-19 نمبر کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس مسئلے کو پڑھ لیں منہاج کے 12-19 کو، یعنی جس کے اندر سے یہ تطبیقات ساری نکالی گئی، 12-19 ہاں 12-19 صفحہ نمبر جو ہے وہ 441 ہے، نیا نسخہ صفحہ نمبر 441 مسئلہ نمبر 12-19 مل گیا جی۔ رأس مال تجارت لیس من المؤونۃ المستثنیٰ، مال تجارت کا جو راس ہوتا ہے، راس مال تجارت، وہ اس خرچے میں شمار نہیں ہوتا کہ المستثنیٰ جس کا استثناء کیا جاتا ہے۔ مؤونہ مستثنیٰ کا کیا مطلب ہے کہ جس مؤونہ کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا، استثناء ہے، تو مال تجارت کا جو سرمایہ ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوتا۔ فیاجب و اخراج و خمس ہی، پس مال تجارت کا جتنا بھی سرمایہ ہوگا اس کا خمس نکالنا واجب ہو جائے گا۔ کب؟ اذا اتخذہ من ارباحہ، کہ اگر اس نے وہ کہاں سے لیا ہے، اپنے ارباح سے لیا ہے، یعنی سال کے دوران جو اس سے پیسہ ملتا رہا اسی سے اس نے کیا کیا جی، دکان کا سامان وغیرہ لیا، دکان لی۔ وہ ان کان مساویا لمؤونۃ سنتہ، اگرچہ وہ جو راس مال تجارت ہے نا اس کے سال کے جو اخراجات ہیں اس کے برابر ہو، تو اس میں سید خوئی رحمہ کا ایک موقف تھا کہ سال کے برابر ہو تو خمس نہیں ہوتا، لیکن سید سیستانی کا یہ والی تفصیل نہیں ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو راس مال ہے، جو سرمایہ ہے، چاہے وہ آپ کے سالانہ جو اخراجات ہیں ان کے برابر ہو یا ان سے زیادہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا،
ٹھیک ہے، آپ کے لیے سرمایہ کے اوپر خمس نکالنا واجب ہو جائے گا، وہ معونہ میں شمار ہی نہیں ہوتا، یعنی مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا جی کتنی اگرچہ مقدار کم بھی ہے. کم بھی اگرچہ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے جی. نام اذا کان بحیث ہو، لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ لا یفی الباقی، کہ خمس نکالیں گے تو جو باقی ہوگا نا، باقی کیا مطلب، یعنی بعد اخراج الخمس ہے، کہ خمس نکالنے کے بعد لا یفی، باقی جو ہے وہ وافی نہیں ہوگا، کس کے لیے جی؟ بے معونت ہی، اس کے معونہ کے لیے، اللائقۃ بحال ہی، وہ معونہ کے جو اس کی حال کے لائق ہے، یعنی وہ اس سرمایہ کا خمس نکال دے تو باقی اتنا سرمایہ بچتی نہیں ہے کہ جس سے وہ کما سکے، ٹھیک ہے، اپنی شان کے مطابق کما سکے. تو پھر کیا کہتے ہیں کہ لم یثبت فی الخمس حین دن، تو اس صورت میں فی ہے اس رات سے مال تجارت میں خمس واجب نہیں ہوگا، الا مگر یہ کہ ایک صورت میں خمس واجب ہوگا. وہ کون سی صورت ہے؟ کہ اذا امکنہ دفعہ تدریجاً، کہ اگر اس کے لیے ممکن ہو دفع تدریجاً، کہ خمس کو کیا ہے تدریجاً دے. اب خمس، ہاں خمس کو تدریجاً کیسے دے گا؟ یعنی خمس اس مال کے متعلق ہو گیا نا، راس مال کے، تو اس میں تصرف کیسے کرے گا؟ کہتے ہیں کہ بعد نقل ہی الی ذمت، بعد نقل الخمس الی ذمت، کہ خمس جو عین کے اوپر آیا ہوا ہے، راس مال تجارت کے اوپر آیا ہوا ہے، اس سے وہ خمس نقل کر لے کس کی طرف جی؟ اپنے ذمہ کی طرف. اور یہ کیسے کرے؟ حاکم شرعی سے مراجعت کے بعد. تو اس صورت میں کیا ہے؟ فإنہ لا یعفی عن التخمیس فی هذه الصورت، تو اس صورت میں وہ خمس سے کی مجھ سے معافی نہیں ملے گی. وہ کہے گا کہ جی میں ابھی خمس نکالوں تو باقی کاروبار میرا کیسے چلے گا؟ تو یہاں پہ نہیں ہوگا، کروڑوں کا کاروبار ہے، اس سے خمس نکالنا پڑے گا. تو کس صورت میں نکالنا پڑے گا؟ یہی تدریجہ نکالے گا، یعنی 10,000 کی قسط بنا لے، 15,000 کی بنا لے، مہینے منتھلی دیتا رہے. وفی حکم راس المال، اور اسی سرمایہ کے حکم میں آ جاتا ہے کون سی چیزیں؟ کہ ما یحتاج و صانع، کہ جس کے محتاج ہوتے ہیں جو صانع حضرات ہوتے ہیں. صانع یعنی جو میکینک لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو ٹیکنیکل کام کرنے والے ہوتے ہیں. کن چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں؟ من آلات صنعت، ان کی جو صنعت ہے، جو ان کا کام ہے ٹیکنیکل کا یا ٹیکنیشین کا، اس کے جتنے بھی آلات ہیں وہ بھی راس المال میں آ جاتے ہیں، ان آلات کا بھی کیا خمس نکالا جاتا ہے. وزار، اور اسی طریقے سے جس کی طرف جو ہے وہ کسان محتاج ہوتا ہے، من آلات زراعت، زراعت کے آلات، وہاں کذا اسی طریقے سے آپ ڈاکٹر لے لیں، مستری لے لیں، ٹھیک ہے، سارے جو حضرات لے لیں، ٹیکسی ڈرائیور لے لیں، ٹھیک ہے، اس کی جو ٹیکسی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ایجار کے گھر لے رہے ہیں، یہ سارے کیا اسی شعبہ میں آ جاتے ہیں، یہ راس المال کے کیا حکم میں ہوتے ہیں، اور ان کا خمس کیا نکالنا واجب ہوتا ہے. اچھا جی، اب پھر دوبارہ آتے ہیں رافد کتاب کی طرف. یہ پہلے سماعت سے نے کہا کہ لم یثبت فی الخمس، پھر خمس واجب قرار دے دیا، تو یہ جملہ نہیں لکھنا چاہیے تھا. آخر پہ لکھتے کہ اگر اس کے یہ بھی نہیں ہے کہ تدریجاً نہیں دے سکتا تو پھر خمس واجب نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ لا تقربوا الصلاۃ نہیں لکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، لوگ اسی کو پکڑ، یہ فوراً ہم بڑھا دیتے ہیں. ہاں نہیں اللہ آگے لگایا نا، ہاں اللہ لگایا نا، اللہ لگایا نا، تو پھر لم یثبت الخمس لکھنے کا فائدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، مدد سے شروع لا الہ الا اللہ. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، میں نے والا جواب ہے. میں نے لا تقربوا الصلاۃ کی، لا تقربوا الصلاۃ کی مثال دی. وہ کیونکہ کچھ لوگ کیا حرج میں پڑھ سکتے ہیں نا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو تدریجاً بھی نہیں دے جی سکتے. یہ پہلے تفصیل ٹھیک ہے. لکھے نا، آخر پہ کہتے کہ جو تدریجاً بھی نہیں ہاں دے سکتے بہرحال تو پھر- لکھنے کا جو انداز ہے اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر کلمے کا پہلے انداز حوصلہ ہے مل باقی جاتا سے. ہے کہ یار کون سے جانچ ہوتی ہے. اگلا جو عنوان ہے کہ مال ارث میں جو ہے وہ خمس کا جو ہے وجوب. تو مال ارث میں جو خمس کا وجوب ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے نا. ایک تو کیا ہوتا ہے کہ میت نے جو ہے وہ اپنے پیسوں کا خمس نہیں دیا تھا نا، نہیں نکالتا. ٹھیک ہے، تو اس کی بحث تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. پیچھے پڑا. اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ اگر وہ خمس کا پابند تھا تو پھر تو کیا وارثوں کو نکالنا پڑے گا. اگر وہ خمس کا پابند نہیں تھا تو پھر ان کے وارثوں کے اوپر کیا ضروری نہیں ہوگا، وہ اخبار اہلیت کیا جاری ہو جائیں گے. نکال سکتا ہے. ہاں غربت نہیں ڈالنا. ہاں، وہ تو منع نہیں ہے نا، وہ تو نکال چار سکتے. بیٹے ہیں، باپ نہیں نکالتا ہے، اس کا بیٹا جو ہے کوئی ایک اپنے سے ہاں کوئی بیٹا نکال لے، کوئی دوست نکال لے، تو مرحوم کے ہاں یعنی نکالنا واجب نہیں ہے نا، بات وجوب کی ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی وہ مبری ذمہ ہو جائے گا. ہاں مبری ذمہ ہو جائے گا. کوئی بھی متبرع جو ہے وہ مرحوم کی طرف سے اعمال انجام دے سکتے ہیں، مرحوم کے جتنے بھی واجبات ہیں کوئی بھی دے سکتے ہیں متبرع. اچھا، تو یہ کیا ہے، پہلی جو ہے مبحث ہو جائے گی نا، کہ مورث کے زندگی میں اس کے مال کے اندر جو خمس آیا تھا، اگر اس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں تو اس کی تو یہ تفصیل ہے.
اور اگر سوال یہ کر رہے ہیں کہ بھئی مورث کا جو مال ہے نا وہ شفٹ ہوا ہے کس کی ملکیت میں، وارث کی ملکیت میں، تو ہو سکتا ہے مورث جو ہے وہ خمس کا پابند ہو سکتا ہے پابند نہ ہو. ان دونوں صورتوں میں فرض کریں کہ اس نے اپنے سارے مال کا خمس نکال دیا، نکالنے کے بعد وہ میراث کے طور پہ شفٹ ہوا کس کے پاس جی؟ وارثوں کے پاس. تو اب وارثوں کے پاس سے وہ ایک نیا رب آ گیا نا. ٹھیک ہے، جیسے ایک بندہ جو ہے وہ ہمیں پیسے دیتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ خمس کا پابند ہے اور اس نے جو ہمیں پیسے دیے ہیں وہ خمس نکال کے دیے ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ المخمس لا یخمس، تو وہ مخمس کب بنا تھا؟ جب اس کی ملکیت میں تھا تو اس کے لیے مخمس تھا. جب ہمارے پاس آیا تو ہمارا تو کیا رب جدید ہے، نیا ہمارے پاس ہدیہ آیا ہے. اب ہمارے اوپر تو اس کا الگ سے خمس ہوگا نا اگر خمس کی تاریخ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اب عنوان کیا چینج ہو گیا. ہاں، اب یہی سوال ہے کہ بھئی جو میراث سے وارثوں کو ملتا ہے وہ نیا رب ہوتا ہے، تو کیا نئے رب کے طور پہ اس وارثوں کے اوپر خمس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہاں پہ پھر فقہ کا کیا قانون ہے کہ ارث کے اوپر خمس نہیں ہے، لیکن کون سی ارث؟ الارث المحتسب، کہ جس ارث کا کیا ہے اس کو توقع ہو. اور پھر ارث محتسب کی کیا یہاں پہ تفصیل ابھی بیان کریں گے کہ ارث محتسب کا کیا مطلب ہوتا ہے. ویسے کیا مطلب ہے ہاں، محتسب یعنی جو انسان کے حساب کتاب میں ہو، جو اسے میں آئے؟ ہاں، وہی طبقے والی جو بحث ہے. یعنی ایک والد کو یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے ارث بیٹے سے ملے گی، بیٹے کو یہ امید ہے مجھے والد سے ملے گی. اب جو کزن انسان کا فوت ہو رہا ہے تو کزن سے تو نہیں امید ہوتی نہیں، کیونکہ کزن کے اپنے والدین ہیں، یا اگر وہ شادی شدہ ہے. فرض کریں کزن ہے اور اس کے بچے بھی ہیں اور وہ ایکسیڈنٹ میں کٹھے مر جاتے ہیں، تو اب ان کی طرف سے جو میراث ملے گی یہ غیر محتسب ہے. یہ واقعہ غزہ یا ایران کو بھی لے لیں، اکٹھے بم، ہاں، کٹھے، 6-8 بندے سارا، ہاں، کٹھے مار گئے. ٹھیک، لیکن ہو سکتا ہے ابھی توقع پیدا ہو گئی اور ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں جی ابھی کٹھے جو ہے مر رہے ہیں سارے، تو ایک توقع، یعنی اصل یہ کس کے اوپر ہے؟ توقع کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی مثالیں ہم بھی دیں گے ساری. ٹھیک ہے، اچھا، عبارت کے اوپر آ جاتے ہیں. بس یہی مطلب ہے جو ہم پہلے کیا پڑھ چکے ہیں. بس اس مطلب میں فقط وہ ارث محتسب وغیرہ کی کیا کچھ مثالیں اور تطبیقات کیا ہوں گی ہمارے پاس. 12 نمبر مسئلہ، ہاں، 12 نمبر سوال نہیں وہ خلاصہ بیان کر دیا نا. ٹھیک ہے، وہی کہ فوراً کیوں خمس دیا جاتا ہے راس المال کا، وہی تھا. حال یجب الخمس فی المال الموروث، کیا مال موروث کے اندر خمس واجب ہے؟ للبحث جہتان، اس بحث کی دو جہات ہیں. اذ تارۃ نتکلم عن وجوب اخراج الخمس الذی کان ثابتا فی المال فی حیات المورث، کبھی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ خمس نکالنا واجب ہے. کون سا خمس؟ الذی کان ثابتا فی المال، کہ جو مال میں ثابت ہو گیا تھا فی حیات المورث، مورث کی زندگی میں، مورث کی زندگی میں اس کے مال میں خمس آ گیا تھا. میت کا، یعنی جو مورث ہے جو وراثت دے رہا ہے میت. یعنی فحال یجب علی الورثۃ، کیا وارثوں کے اوپر واجب ہے کہ اخراجہ، کہ وہ خمس نکالیں جو اس کے مال میں ہے. وہ تفسیر ہے کیا مطلب؟ یعنی وہ ابراء ذمت المیت ہے کہ میت کے ذمہ کو کیا کریں؟ وارث بری کریں. عملہ، یا یہ واجب نہیں ہے؟ ایک تو یہ جہت ہے. مورث ہوگا نا، میت ہے نا، میت وراثت دینے والا کر کے ہیں، ترجمہ مورث کے ہیں وراثت دینے والا. فحل یجب علی الورث، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ مورث ہے. نہیں، میت کو مورث کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ لیا جا رہا ہے، جس سے ارث لیا جائے. اور اگر مورث کو آپ یہ کہیں کہ ارث دینے والا، وہ تو بیچارہ مر گیا، کیا دے گا؟ تو وہ ارث دے کے جا رہے ہیں نا، آپ کو میراث دے کے جا رہے ہیں. نہیں، میرے خیال میں تو مورث سے پڑھتا ہوں، یعنی وہ میراث دے رہا ہے، آپ وارث لے رہا ہے اور اس میراث دے کون رہا ہے؟ وہ میت دے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار مورث بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس سے میراث لی جا رہی ہے. پھر مورث منہ ہونا چاہیے، منہ کتابی ساتھ ہونی چاہیے میرے خیال میں. اچھا، وطارتن، اور دوسری دفعہ کیا بحث ہوگی کہ نتکلم عن وجوب الخمس علی الورثۃ، کہ ہم بحث کریں گے کہ کیا وارثوں کے اوپر خمس واجب ہے. کس اعتبار سے یہ بحث کریں گے؟ بے اعتبار اس اعتبار سے کہ انہم مالک ہوگا نا، مالکو، انہم مالکو اموال جدیدتن، کہ وارث جو ہے وہ نئے مال کے مالک بنے ہیں نا. ٹھیک ہے، وارثوں کے پاس بھی نیا مال آیا ہے. فلو فرضنا، یعنی اگر ہم فرض کریں کہ ان المیت قد اخرج خمس المال فی حیاتہ، کہ میت نے اپنی زندگی میں کیا ہے اپنے مال کا خمس نکال دیا تھا، اور وارثوں کو کیا ہے وہی مخمس پیسہ ملا، جیسے زندہ سے ملتا ہے مخمس پیسہ، ایسی میت سے ملا زندہ پیسہ. الا یجب علینا نحن الورثۃ ایضا، کیا ہم جو ہے وہ بطور وارث کے دیکھیں تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کیا نخرج خمسا، کہ ہم خمس نکالیں کس کا جی؟ ما حصلنا علیہ من الارث، کہ جو ہم نے حاصل کیا ارث میں سے،
نہایت صنعت سال کے آخر میں، کیوں؟ لأننا ملکنا مالا جدیدن، کیونکہ ہم جدید مال کے مالک بنے ہیں، جیسے زندہ بندہ کیا ہمیں مال دیتے مکمل شدہ، نئے ربا شمار ہونے. ہاں نیا ریب شمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فیاقول کلام فی جہتین، پس دو جہات میں کیا کلام ہے. جہت اولا کا سوال کیا ہوگا کہ حل یجب اخراج الخمس الذی کان ثابتا فی المال فی حیات المورث، تو اس کا جواب سیدین کیا دیں گے کہ قد تقدم جواب هذا السؤال مفصلا فی المطلب التاسع من الفصل الثانی للمدخل الصفحہ 85 یا 58 58. ٹھیک ہے جی، واضح ہے جی. تو وہ جواب یعنی شروع میں ہم نے بیان کر دیا، وہ یہ ہے کہ اگر وہ خمس کی پابندی کرتا تھا تو نکالا جائے گا، نہیں کرتا تھا تو نہیں نکالا جائے گا. جہت ثانیہ کیا ہے کہ وارث کے اوپر کیا واجب ہے کہ ان یخرج خمس المال الذی وارثہ کربح جدید داخل علیہ، کہ وہ کیا ہے اس مال کا خمس نکالیں کہ جس کے وہ وارث بنے ہیں. اضافۃ الخمس ثابت، یعنی اس خمس سے ہٹ کے کہ الذی کان واجبا المیت، جو میت کے اوپر واجب ہے. ابھی ہم میت کے خمس کو نہیں دیکھ رہے کہ جو میت کے اوپر خمس واجب تھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وارث کے پاس جو نیا ربا آ گیا ہے تو کیا اس کے اوپر خمس نکالنا واجب ہے. تو یہاں پہ سیدین کے کیا فتویٰ ہے کہ الارث علی نوعین، کہ میراث کی ہم دو قسمیں کریں گے. پہلے میراث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الارث المحتسب کہتے ہیں. ارث محتسب کی تعریف کیا ہے؟ اے المتوقع عقلائیا، کہ جو عقلاء کے ہاں جس ارث کی کیا ہوتی ہے؟ توقع ہوتی ہے. اور توقع کی کس ارث کی ہوتی ہے؟ وہ عبارت عن الارث، یہ عبارت ہے وہ میراث کے فی حالات الاعتیادیت المتوقعات، کہ جو عام حالات میں کیا ہے جس کی توقع ہوتی ہے، یعنی کوئی حادثہ وغیرہ نہیں ہوا، عام قسم کے حالات ہیں کہ جس طرح کے لوگ کیا مر رہے ہیں. کہ ارث الولد من ابیہ و امہ، جیسے کہ کیا ہے بیٹے کو میراث ملتی ہے اس کے ماں باپ کی طرف سے، تو ماں باپ کے فوت ہونے سے بیٹے کو جو میراث ملتی ہے یہ ارث محتسب میں جاتی ہے. وہ کہ ارث شخص من ابن عمی، جیسے کہ ایک بندے کو جو ہے وہ میراث ملے گی کس سے جی؟ اپنے ابن عم سے. ٹھیک ہے، چچا زاد سے نا. تو چچا زاد کون سے طبقے میں آتا ہے؟ تیسرے طبقے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی ارث محتسب بن سکتی ہے. کب بن سکتی ہے؟ کہ لو کان متوقع، یعنی کہ اگر اس کی کیا ہوگی؟ توقع ہو. اس کی توقع کیسے ہوگی؟ کما لو کان ابن عمی وحیدن، کہ جیسا اس کا ابن عم کیا اکیلا ہو، لا وارث لہو، اس کا کوئی وارث نہ ہو سوائے اس کے ایک کزن کے، یعنی نہ اس کا چچا ہے، نہ اس کا ماما ہے، نہ اس کے والدین ہے، کوئی بھی نہیں ہے زندگی میں ہی وہ، ہاں یعنی زندگی میں یہ اس کا ایک ہی کزن ہے بس. ٹھیک ہے، ایک کزن ہے، اس کا کزن کا کوئی بھی نہیں ہے، فقط یہ ہے اس کا کزن. ٹھیک ہے. وَيَعْلَمُ، اور اسے اس بات کا پتہ ہے کہ بِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لِابْنِ عَمِّهِ إِلَّا هُوَ، کہ اس کا جو ابن عم ہے اس کے لیے کوئی وارث نہیں ہے سوائے اس کے، کوئی اور وارث اس کا بنتے ہی نہیں ہے. تو فَيُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ الْإِرْثِ الْمُحْتَسَب، تو یہ بھی کس میں جائے گا؟ ارث محتسب میں کیا شمار ہوگا. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْإِرْثِ، اور یہ جو ارث کی نوع ہے اس کا قانون کیا ہے کہ لا يجب فيه الخمس كملك جديد، تو اس میں کیا خمس واجب نہیں ہوتا ملک جدید کے طور پہ کہ جو وارث کے اوپر کیا ہے داخل ہوتی ہے. یعنی وارث کو جو جدید ملک یہاں پہ ملتی ہے تو یہاں پہ وہ خصوصی روایات کی وجہ سے خمس کیا واجب نہیں ہے. وگرنہ قانون کے طور پہ دیکھیں تو رب جدید ہے، خمس ہونا چاہیے. یعنی اگر یہ زندگی میں دیتا تو خمس واجب ہوتا نا، والد زندگی میں دے پیسہ تو خمس واجب ہو جاتا ہے، ہبہ میں چلا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ خصوصی روایات آ گئیں، ان روایات کی وجہ سے ہم کیا کہیں گے کہ ارث محتسب میں کیا ہے خمس واجب نہیں ہوتا. وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْجِهَةِ الْأُولَى فقط، اور یہاں پہ خمس واجب ہوگا فقط جہت اولا میں. جہت اولا کیا مطلب؟ اگر یعنی میت کے اوپر اگر خمس ہے تو وہ کیا نکالنا ضروری ہو جائے گا. یعنی اخراج الخمس سے، یعنی وہ خمس نکالیں گے کہ الذی کان ثابتا، کہ جو ثابت تھا فی حیات المورث، مورث کی زندگی میں اس کے مال کے اندر کیا ثابت تھا. اور اس کی بھی تفصیل ہے، اس کی بھی کیا شرائط ہیں. یہ بھی تب ہے جب وہ نکالنے ہاں، والا ہو اور اس نے آخر میں نہ نکالا ہو، کہ وہ نکالنے والا خمس کا پابند ہو اور نہ نکالا ہو، یا بھی تاریخ نہ آئی ہو تو پہلے فوت ہو گیا تو پھر کیا نکالا جائے گا نا. اس کی یہ تفصیل ہے. ٹھیک ہے. نوع ثانی کیا ہے؟ ارث غیر محتسب. ارث غیر محتسب کی تعریف یہ ہوگی کہ غیر المتوقع عقلائیا، کما لو لم یعلم شخص بوجود المورث له، جیسا کہ ایک بندے کو علم ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی مورث ہے. ٹھیک ہے جی، مورث کے علم نہ ہو تو پھر تو ہو جائے گا نا، اس میں محتسب میں ہو جائے گا نا. ہاں اچھا مورث میت، ہاں میت،
ہاں ٹھیک ہے. ایک بندے کو علم نہیں ہے کہ میرا جی کوئی مورث ہے کہ مجھے بھی کسی سے کیا میراث مل سکتی ہے، تو اچانک کوئی بندہ فوت ہوا اور اس سے میراث ملے گی، تو یہ تو کہ اس کے تو وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا میرا مورث ہے. بے وجود مورث لہو، ہاں وارث کا علم نہیں ہے، نہیں مورث کا علم نہیں ہے نا، میں وارث ہوں. جو لینے والا ہے. ہاں لینے والے کو تو اپنا تو پتہ ہے نا کہ میں ہوں، لیکن مجھے کس سے میراث ملے گی مجھے اس بندے کا نہیں پتہ جس سے مجھے میراث ملنی ہے. یعنی وہ بندہ کیا سمجھ رہا تھا کہ مجھے میراث کیا اپنے والدین سے ملنی ہے، اس نے اپنے کزن کو یا اپنی پھپھو کی بیٹی کو کبھی اپنا مورث سمجھے ہی نہیں تھا کہ مجھے اس سے میراث ملے گی. ٹھیک ہے، حالات ایسے بنے کہ وہ اس طریقے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، سب مر گئے، اور وہ کیا بن گئی، یہ اس کے لیے مورث بن گئی، یعنی وہ اس کو میراث دینے والی بن گئی. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ جانتے ہی نہیں تھا کہ جی یہ میرا کیا ہوگا، مورث ہوگا، میں اس سے کیا میراث پاؤں گا. او کان یعلم بوجود المورث، یا اسے پتہ ہے کہ یہ مورث موجود ہے، ولیکن یجہل بوجود میراث لہو، لیکن وہ جاہل ہے کہ بھی اس کی بھی کوئی میراث ہے. اب وہ سوچ رہا ہے بھی اس کی تو کوئی میراث کچھ ہے ہی نہیں، مرے گا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. بعد میں پتہ چلا ثم تبین وجود الاموال، جب فوت ہوا تو پتہ چلا کہ اس کا تو بڑا کیا مال ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کس میں جائے گا جی، وہ ارث غیر محتسب میں جائے گا نا، یعنی جس کا وہم و خیال نہیں تھا. وکما، اور اسی طرح کی صورتحال کیا بنے گی کہ لم یکن من المتوقع، کہ یہ چیز متوقع نہیں ہوتی، توقع میں نہیں تھی کہ ان یکون هو الوارث لبعض اقاربی، کہ یہ جو ہے وہ وارث بنے گا بعض اقارب کے لیے، بعض رشتہ داروں کی نسبت سے وراثت کا اسے احتمال نہیں تھا. مثال کے طور پہ کما لو کان لہو ابن عم، کہ اس کا کیا چچا زاد بیٹا ہے، اور لہو ذریت، اس کی اولاد ہے، شادی شدہ اس کی اولاد ہے، تارثہ، کہ جو اس کی وارث بننے والی ہے، تو اب اس کا کیا لینا دینا اس کی وراثت سے. ٹھیک ہے جی، فہو لا یتوقع، تو یہ توقع ہی نہیں کرتا کہ ان یرث من ابن عم ہی، کہ یہ اپنے ابن عم سے کیا میراث پائے گا. کیوں؟ لوجود ذریت تارثہ، اس کی اپنی کیا ذریت موجود ہے. فلو فرض، اگر ہم فرض کریں کہ ان ابن العم مات مع ذریته فی حادث، کہ ابن عم کی موت کیسی ہوئی ہے اپنی ذریت کے ساتھ، فی حادث، ایک حادثے میں، حادثے میں کیا سارے کٹھے کیا ہے وہ فوت ہو گئے. ہاں، ولم یکن لہو وریث، اور پھر ان کا کوئی وریث بچہ ہی نہیں ہے، سوائے کیا ہے الا ابن عمی، سوائے کیا ہے اس ابن عم کے. وواصل لہ الارث، اور ابن عم تک کیا میراث پہنچ گئی، تو فیکون ھذا الارث من الارث غیر المحتسب، تو اس ارث کو کیا کہیں گے، ارث غیر محتسب کہیں گے. کیوں؟ لانہ غیر متوقع، کیونکہ اس کی توقع نہیں تھی. وهذا النوع من الارث وهو غیر المحتسب الاحوط وجوبا اخراج خمسه، اس میراث کی جو نوع ہے نا، اس میں احتیاط واجب ہوتی ہے کہ اس کا خمس نکالا جائے سال کے آخر میں، اذا لم يصرف في مؤونته لانه ربح جدید، یعنی ربح جدید کا قانون اس کے اوپر لاگو ہو جائے گا. مگر اذا کان هذا الميراث من اب او ابن، لیکن اگر یہ میراث کیا ہے اب اور ابن والی ہو، تو وہ چاہے متوقع نہ بھی ہو، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، فلا یجب حینئذ هذا الخمس، تو اس کے اندر یہ خمس کیا واجب نہیں ہوتا. یعنی یہ پہلے ہی بات ہوئی تھی کہ مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ میرے والد کا تو کوئی مال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور والد فوت ہوا اور بعد میں پتہ چلا کہ والد کا تو بڑا مال تھا. یا جو ہے نا والد کو یہ تھا کہ بھئی پہلے جو ہے وہ میں مروں گا نا، میرا بیٹا تو پہلے نہیں مرے گا، لیکن اتفاق کیا ہوا کہ اس کا بیٹا کیا پہلے مر گیا. یہ صورت پیچھے، ہاں پیچھے ایک دفعہ گزری تھی نا. بیٹا اور باپ جو دونوں آپس ہاں میں متوقع محتسب، ہاں محتسب کے حکم میں ہے. ابھی علت سے یہاں پہ کیا کہہ دیا کہ یہ ہے تو غیر محتسب، ٹھیک ہے، یعنی بیٹے کا باپ کا وارث بننا یہ تو محتسب ہے، لیکن باپ یعنی بیٹے کا وارث بنے گا یہ غیر محتسب ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے یہاں پہ میراث کیا ہے وہ خمس واجب نہیں ہوگا. یہ اس صورت سے استثناء کر رہی ہے جو دوسری بتائی ہے، لم یکن لہ مال، اگر غور سے دیکھا نہیں وہ دونوں کٹھی صورتیں تھیں نا، کٹھی صورتیں تھیں نا. یہ کیا کہا، یعنی پوری عبارت آپ یوں لیں گے، وہذا النوع سے آپ شروع کریں نا، وهذا النوع من الارث وهو غیر المحتسب الاحوط وجوبا اخراج خمسه نهایت السنه اذا لم يصرفوا في مؤونته لانه ربح جدید. هذا النوع کو حکم بیان کیا نا، اس هذا النوع سے ایک کو کیا استثناء کر دیا، کس کو استثناء کر دیا، باپ اور بیٹے کو. یعنی باپ اور بیٹا اسی نوع کے اندر ہیں. اسی نوع کے اندر کیا مطلب غیر محتسب میں ہے. غیر محتسب میں باپ اور بیٹا کب بنتے ہیں، ٹھیک، اس کی آپ صورتیں نکالیں. آپ کیا کہیں گے کہ باپ کا بیٹے سے وارث بننا یہ غیر محتسب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. افن اگر استثناء کریں تو پھر دونوں کو کریں. ہاں دونوں مستثنا ہو گئے نا، کلی لگا رہے ہیں، ادھر جزوی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ محتسب ہے نا.
یعنی بیٹے کو یہ پتہ ہے کہ والد نے پہلے مرنا ہے نا، عام طور پہ اوقلائی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہے عفوا شیخنا، ممکن ہے یہ ہادہ کا اشارہ فقط اس آخری والی شخص سے ہو، کون سی؟ یہ جو دوسری اس نے بیان کی ہے۔ نہیں ہاضر نو، ابھی قریب ہاضر نو ہے نا۔ جی ہاں وہی ہے۔ ہاضر نو ہے، ہاضر نو سے کیا مراد؟ دونوں شکے مراد ہے نا۔ ہاضر نو کیا مطلب؟ غیر محتسب، ہاضر نو کی تشریح کر دی نا، وہاضر نو من الارث وہو غیر المحتسب، غیر محتسب کہہ دیا نا۔ تو غیر محتسب کی قسمیں بیان کی نا، غیر محتسب کیسے ہے؟ یا مال نہیں ہے، یا جو ہے نا یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلے میں مروں گا کون مرے گا، یہ غیر محتسب ہوتے ہیں نا سارا۔ تو باپ بیٹا غیر محتسب کب بنتے ہیں؟ اس کی صورتیں ہیں، مطلب اس کو پتہ ہے کہ میرے والد کا مال ہی نہیں ہے، یہ ایک صورت بن سکتی ہے۔ یا اس کا الٹ کر لیں کہ بوڑھا باپ ہے، اس سے پتہ ہے کہ میں نے پہلے مرنا ہے، یہ محتسب ہے نا، لیکن جوان بیٹا کے حادثے میں فوت ہو گیا تو یہ غیر محتسب میں چلا جائے گا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باپ اور بیٹا ہر حال میں جو ہے ایک دوسرے کے محتسب وارث ہیں۔ ہاں ہر صورت میں محتسب نہیں کہہ سکتے اسے، پیچھے پڑھ کے۔ ہاں پیچھے محتسب کے حکم میں کہیں گے اسے۔ یعنی ہم اس کی ابھی تفصیل جو ہے نا ابھی یوں تفصیل کرتے ہیں کہ باپ اور بیٹا محتسب کب ہوتے ہیں اوقلائی طور پہ۔ اوقلاء سے ہم پوچھیں کہ باپ بیٹا میں کون وارث بنتا ہے، سارے کہیں گے یہ بیٹے وارث ہوتے ہیں، یہ اپنے والدین کے، سارے یہ کہتے ہیں اولاد وارث بنتی ہے۔ تو اولاد کا والدین کا وارث بننا یہ اوقلائی طور پہ عرف میں محتسب شمار ہوتا ہے۔ اور بیٹے کا پہلے مر جانا یہ غیر متوقع، ہاں یہ غیر متوقع ہوتا ہے۔ تو بیٹے کا پہلے مر جانا جب غیر متوقع ہے تو یہ غیر محتسب میں آئے گا۔ جب غیر محتسب میں آئے گا تو احتیاط واجب یہاں پہ میراث ہونی چاہیے، لیکن یہاں اس کو ہم نے کیا کیا؟ استثناء کیا کہ یہاں پر پھر بھی کیا میراث نہیں ہوگی، یعنی باپ بیٹے میں ایک دوسرے سے جو وراثت ملے گی چاہے وہ محتسب ہو چاہے وہ غیر محتسب ہو، دونوں صورتوں میں خمس واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گئی؟ پھر اس کے اصل تطبیقی آ رہے ہیں انشاءاللہ، تو اس کو مزید کیا چیزیں واضح ہوں گی۔ صلی اللہ علی محمد و علیہ اجمعین۔